السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 4۔ میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ سارا اپنے کمرے میں چیٹنگ کرنے میں مصروف تھی، اس لیے اس سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی۔ عام طور پر اس کا یہ وقت موبائل یا چیٹنگ میں گزرتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ سارا جب چلی جائے گی تو گھر میں کس قدر خاموشی چھا جائے گی، پھر وہی تنہائی، وہی اکیلا پن۔ بچوں کی موجودگی کے باوجود اب یہ اکیلا پن مجھے کھلتا ہے۔ کچن سے حلیمہ اور ابو بابا کے بولنے کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ میں نے کھڑکی کھول دی ہے، یہاں سے دور تک پہاڑوں کے ٹیلے پر بنے مکانات نظر آ رہے تھے۔ رات کا وقت پہاڑی کی آغوش میں بسے روشنی سے جھلملاتے ان مکانوں کی خوبصورتی دیکھ کر قدرت کی شان میں قصیدے پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ سامنے سڑک سے مویشی لے کر گزرتے ہوئے ایک گجر ہیں۔ سڑک سے ٹھہر ٹھہر کر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ ابو بابا چائے لے کر آئے ہیں۔ میرے سامنے اکثر ان کی زبان بند ہی رہتی ہے۔ چائے رکھنے کے بعد کچھ دیر وہ اگلے لمحے کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، پھر میری خاموشی سے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ 2 دن بعد سارا چلی جائے گی، جانے کیوں؟ پہلی بار سارا کے جانے کا خیال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سارا کے آنے سے گھر کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ مرر کے سامنے کھڑا ہوں، اب ٹھنڈ کم ہو گئی ہے۔ بستر میں تکیے کے پاس میری منکی کیپ پڑا ہے۔ آئینے میں ایک بار پھر اپنا چہرہ دیکھتا ہوں۔ تم ڈر گئے ہو کاردار؟ ہاں، آئینے میں جھلمل کرتا چہرہ کانپتا ہے۔ مگر کس سے اور کیوں؟ نہیں جانتا۔ تم ہی کہتے تھے یہ زندگی بے حد خوبصورت ہے، مگر ان کے لیے جو جینا جانتے ہیں۔ اب تمہاری سوچ کو کیا ہوا ہے؟ نہیں جانتا۔ سب جانتے ہو کاردار، کیونکہ زندگی کی سچائیاں تلخ ہیں۔ یہ سچائیاں اچانک ہمیں بیمار بنا دیتی ہیں، پھر ہم ان سچائیوں سے فرار حاصل کرنے لگتے ہیں۔ شاید ہاں، میں بھی فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آئینے میں جھلملاتے عکس نے سوال کا رخ موڑ دیا ہے۔ نور محمد سے ملنے جاؤ گے؟ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی ہے۔ نور محمد کا خط لرزتا ہوا میرے ہاتھوں میں ہے، آنکھیں بند ہیں۔ نور محمد اور میرا بچپنا، میرا شاعری کرنا، نور محمد کو بلا کر صحن میں لانا، اماں کا غصہ کرنا، ایک بار پھر یادوں کی ریل چل پڑی ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بلند حویلی۔ دادا مرحوم کے انتقال کے بعد بلند حویلی کی سلطنت ابا کے ہاتھوں میں تھی۔ میں چھوٹا تھا لیکن اب یہاں کی دنیا کو بخوبی پہچاننے لگا تھا۔ دراصل یہاں کئی دنیایں آباد تھی۔ ایک دنیا اماں کی تھی، جہاں گھر، خانہ داری، محلے والوں سے لے کر بھوت پریت اور جناتوں کی ایک سے بڑھ کر ایک دنیا آباد تھی۔ دوسری دنیا ابا کی تھی۔ ابا نے خود کو مذہب کے دائرے میں باندھ لیا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ، قد لگ بھگ 6 فٹ، داڑھی بڑی ہوئی، گھنگریالے بال جن میں سفیدی چھانے لگی تھی۔ پھر ابا سے ملنے والے لوگ تھے، جہاں زمین اور جائیداد کو لے کر بحث چلتی تھی، حساب کتاب کیے جاتے تھے، یا پھر محلے کے دوست جن کے آتے ہی قرآن شریف اور حدیث کے صفات الٹے پلٹے جانے لگتے، تکرار تیز ہو جاتی۔ ابا اب سارا دن مذہبی کتابوں کے مطالعے میں غرق رہنے لگے تھے۔ گرمی کے دنوں میں چھت پر پلنگڑیاں بچھائی جاتی، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا، رات کے 9 بجتے بجتے کھانا ختم ہو جاتا، میں اماں کے ساتھ چھت پر آ جاتا، پھر ابا کی کہانیاں شروع ہو جاتی۔ آسمان پر ستاروں کی حسین چادر بچھی ہوتی۔ ابا دیر تک ان ستاروں سے تعارف کراتے رہتے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم کو گدگداتی رہتی۔ وہ قطب تارہ ہے، وہ مشتری ہے، وہ 7 تارے بنات النعش ہیں۔ چاندنی راتوں میں ابا کی کہانیاں مجھے ایک نئی دنیا میں پہنچا دیتی۔ ہاں، یہ سوچ کر ہول آتا کہ اس فانی دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن سب کو چلے جانا ہے۔ معصوم ذہن میں سوالوں کے دھماکے ہونے لگتے۔ ایک دن ابا بھی چلے جائیں گے؟ ہاں۔ اماں بھی؟ ہاں۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ پھر تم خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ نہیں کھڑا ہوا تو ذمہ داری سب سکھا دیتی ہے، تمہیں بھی سکھا دے گی۔
چاندنی راتیں ابا کی کہانیوں سے گلزار ہو جاتی، پیغمبروں سے لے کر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت نظام الدین اولیاء تک کی زندگی کے واقعات سنائے جاتے۔ صبح ہوتے ہی اماں مریم بوا کے ساتھ مل کر چولہا جلانے کی تیاریاں کرتی، مٹی کے بڑے بڑے چولہوں سے نکلتا ہوا دھواں، باورچی خانے سے ملحق ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ابا اور ملنے آنے والے خاندان کے افراد وہاں کرسیاں لے کر بیٹھ جاتے، ادھر چائے بنتی رہتی اور ادھر ابا کی تقریر جاری رہتی۔ میری تربیت اسی ماحول میں ہوئی، صبح ہوتے ہی گھر گلزار ہو جاتا۔ محلے کے قریب ہی کچھ بے حد قریبی رشتے دار بھی رہتے تھے، ان لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی۔ ایک طرف اماں مریم بوا کو کچھ نہ کچھ سناتی رہتی، ارے مسالہ اتنا موٹا پیسا جاتا ہے، اسے اور باریک کیجیے، اب تو سلہٹ پر آپ کا ہاتھ ہی نہیں چلتا، سلہٹ گھس گئی ہے، مسالہ کیا خاک پیسا جائے گا۔ پھر تم نے بتایا کیوں نہیں، کل ہی تو سلہٹ کوٹنے والا آواز لگا رہا تھا، آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا مریم بوا۔ اماں حساب کتاب میں ماہر تھی، مریم بوا کے ہر کام میں اماں کو کچھ نہ کچھ کمی نظر آ جاتی تھی۔ یہ سبزی کہاں سے لائیں؟ لو، موڑ پر سبزی والا ٹھیلا لگائے مل گیا ہوگا، میں نے کتنی بار کہا سبزی گولا چلی جائیے، گوشت بھی ڈھنگ کا دیکھ کر نہیں لائی آپ، صرف ہڈی دے دی ہے۔ وہ نکڑ پر سبحان میاں بیٹھتے ہیں، ان سے بلند حویلی کا ذکر کرتی تو کبھی ایسا مریل جانور کا گوشت نہیں بھجواتے۔ انی وہیں گئی تھی، مریم بوا غصے میں لڑنے بیٹھ جاتی، وہیں گئی تھی تو پھر یہ کیا اٹھا لائیں؟ سلام بھائی دور کے رشتے دار تھے، ایک دم کالے، قد 6 فٹ سے نکلتا، کہیں سے بھی ہمارے گھرانے کے نہیں لگتے تھے، دبلے پتلے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ کوئی بھی لباس ان کے جسم کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا۔ اماں کی باتیں سن کر سلام چچا بھی بولنے لگتے، سبحان میاں بھی اب اچھا گوشت نہیں رکھتے۔ اچھا، اماں کی تنی ہوئی بھویں کچھ اور سکڑ جاتی، زمانہ برا آ گیا ہے، پہلے کیا گوشت والے تھے اور کیسا گوشت ملتا تھا، اور اب سبحان کے باب ہم لوگوں کے بچپن میں دیکھا تھا۔ سلام چچا اپنے بچپن میں کھو جاتے، ناک سے بولتے تھے، لیکن کیا گوشت دیتے تھے، مجال کے ایک بے بوٹی خراب نکل آئے۔ السلام علیکم رحمان بھائی، یہ بچو چاہو تھے، لنگی اور کرتا پہنے، گوشت کی بحث کو بچو چاہ اپنے انداز میں آگے بڑھاتے۔ ان کے مسکرانے اور بولنے کا لہجہ عجیب تھا، آدھی بات وہ مسکرانے میں گول کر جاتے، لیکن اس مسکراہٹ میں طنز کی آمیزش ہوتی، وہ ہر بات کو کاٹنا ضروری سمجھتے تھے۔ بے یہ سبحان کیا گوشت دے گا؟ وہ مریم بوا کی طرف مڑتے، گولے کے اندر جہاں نکڑ پر سبحان بیٹھتا ہے، اس کے سیدھے 10 دکان کے بعد جو نالا آتا ہے دیکھا ہے؟ ہاں، وہاں مشتاق بھی گوشت بیچنے لگا ہے۔ مشتاق کون؟ ابا چون کر پوچھتے۔ ارے وہی جبو کسائی کا بیٹا جو جیل چلا گیا تھا۔ اچھا وہ واپس آ گیا؟ بے آج ہی واپس آیا، پچھلے 6 مہینے سے گوشت بیچ رہا ہے، پولیس نے ساری عقل ٹھکانے لگا دی، باورچی خانے کی کیبنٹ بیٹھ چکی ہوتی، چائے کا دور چلتا رہتا، فساد دنگے گاندھی جی اور نہرو سے لے کر قائد اعظم جناح اور پاکستان کے قصے کہانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اب سوچتا ہوں اس زمانے میں لوگوں کے پاس کتنا خالی وقت ہوا کرتا تھا، شاید گفتگو کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کام نہیں تھا، سب اپنی اپنی بچی کچی جاگیر اور زمینوں کی کمائی کھا رہے تھے، غلامی سے فیوڈل سسٹم کی طرف، فیوڈل سسٹم کی کڑیاں بکھرنے کے باوجود ان سب میں کہیں نہ کہیں ایک جاگیردار یا سرمایہ دار زندہ رہ گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ جاگیردارانہ نظام گیا، سرمایہ داری آ گئی۔ گفتگو کے علاوہ ان جیسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہوتا BBC ریڈیو کی خبروں پر تبصرہ کرنا، سیاست کے بکھیے ادھیڑتے جاتے، معاشرے اور بدلتے دور کی کینچلی اتارتی جاتی، اور سب برے وقت اور برے ماحول پر ایسے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے جیسے کسی میت پہ آئے ہوں۔ پاکستان سے پھر جنگ ہوگی۔ پاکستان ٹھہرا چھوٹا سا ملک، وہ کیوں جنگ چاہے گا؟ بچوچا پاکستان کے طرفدار تھے، ابا ایک زمانے تک پکے مسلم لیگی تھے، لیکن اب وہ ایک لفظ بھی ہندوستان کی مخالفت میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سیاست پر بحث شروع ہوتی تو وہ بچوچا کو ڈھیر کرنے میں لگے رہتے، آخر کار نتیجہ یہ نکلتا کہ بولتے بکتے بچوچا غصہ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے، 2-3 دنوں کے لیے بلند حویلی سے رشتہ ختم، اور چوتھے دن دوبارہ مسکراتے ہوئے اس طرح واپس آتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ رات گئے تاش کی محفل بھی سجتی، اس محفل میں بھی محلے کے بزرگ شامل ہوتے، چائے کا دور چلتا رہتا، لیکن اس بات کا شدت سے احساس سب کو ہو رہا تھا کہ لے دے کر اب صرف حویلیاں رہ گئی ہیں، آزادی کے بعد کے محنت کش اب بڑے ہونے لگے ہیں، ان کے رتبے بڑھنے لگے ہیں، حویلی والوں کی چمک مان پڑنے لگی ہے۔
اب ان کے بچے بڑھ رہے ہیں اور ان بچوں کے سامنے مستقبل کی آگ روشن تھی۔ باپ دادا کی جاگیریں اور جاگیروں پر آسان زندگی گزار دینے کے دن گزر چکے تھے۔ محلے کے ہی ایک پرانے بگڑے نواب کے بیٹے نے ایک پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ اس دکان کو لے کر محلے بھر میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آ رہی تھی۔ مثال کے لیے باپ نواب، بیٹا دکاندار۔ ارے پرچون کی دکان کھولنے کے سوا کوئی اور کام نہیں، اب نوابوں کے بیٹے دکانوں میں بیٹھیں گے۔ ارے غیرت اور عزت ہو تب تو شرم آئے۔ محلے کے ایک اور عزت دار سمیع بھائی نے تو چودھری ٹھونگا بازار کے نام سے ایک دکان کھول لی۔ ٹھونگا بنانے والی ایک مشین خرید لائے۔ ان کے باپ داداؤں کو چودھری کا خطاب انگریزوں کی طرف سے دیا گیا تھا، لیکن نئے زمانے کے یہ جاگیردار یا چودھری اب گھر کی عزت بچانے کے لیے کمائی کے دھندوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ یہ بدلتا ہوا معاشرہ تھا۔ آزادی کی نئی ہوا نے یکایک پورے بازار کو تبدیل کر دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اپنے پرکھوں کی حویلی یا مکان کو فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے باوجداد کی روح کو ایذا پہنچانے کا احساس انہیں کھائے جا رہا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ حویلیوں پر بھی برا وقت آنے لگا۔ بڑی حویلیوں کی بھی ملک کی طرح تقسیم ہونے لگی، نئی دکانیں کھلنے لگی۔ عمارت کے ایک حصے کو کچھ لوگ ہوٹل یا ہاسٹل کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ بلند شہر میں مسلسل آباد کاری کا کام جاری تھا۔ نئے نئے مکان بن رہے تھے، دکانیں بن رہی تھیں، آہستہ آہستہ نئی سوچ آ رہی تھی، پرانی ذہنیت اپنے آپ کو بدل رہی تھی۔ اور اسی ماحول میں آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ میرا ایک ہی دوست تھا، نور محمد، لیکن نور محمد سے گفتگو کے راستے اب بند ہو چکے تھے۔ ہاں، ہم اسکول میں مل لیتے تھے، لیکن اسکول میں بھی وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس دن وہ اداس تھا۔ اس نے بتایا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ان پر جنات کی سواری آتی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ سب بتاتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ تب تو تم نے جنات کو بھی دیکھا ہوگا۔ ہاں، دیکھا ہے؟ ہاں، سچ مچ دیکھا ہے۔ ایسے اس نے اشارے سے بتایا جیسے ہم تم کھڑے ہیں۔ بکواس، بے سچ مچ بڑا ترنگا جن ہے، آدمیوں سے بہت لمبا۔ وہ تمہاری اماں سے باتیں کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے۔ جب جنات کی سواری آتی ہے تو اماں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آواز باری ہو جاتی ہے، ہمیں اپنے اپنے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ زبردست پہرا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ جنات اس پر بھی سوار ہو جائے گا۔ اور کسی پر سوار ہوا جنات؟ نہیں۔ اچھا، دیکھنے میں کیسا ہے جنات؟ بڑا خطرناک، بے وہ انسان تھوڑے ہی آنکھ کی مخلوق ہے، ایسے ابا کہتے ہیں۔ ابا تو اس دن مولوی صاحب کو لے آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، 300 جنات ان کے مرید ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بھی جنات پہرا دیتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ بے یہ تو سب جانتے ہیں، بتائے گا کون؟ مولوی محفوظ کو کون نہیں جانتا، سارے جنات ان سے ڈرتے ہیں۔ پھر مولوی نے تیری اماں کا بھوت کیوں نہیں لگایا؟ بے یہ آسان تھوڑی ہی ہے، مولوی جی کہتے ہیں بڑا سا جن ہے، آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ نہیں، 3000 سال کی عمر ہے۔ 3000 سال؟ باپ رے! اور کیا، شاہ جنات ہے، اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں وقت لگے گا۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہر جمعہ ایک بکرے کی قربانی دی جا رہی ہے۔ بکرا گھر آتا ہے؟ نہیں ابا، بکرے کی قیمت مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں، وہ قربانی کے بعد بکرے کا گوشت یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تقسیم کر دیتے ہیں یا خود کھا جاتے ہیں؟ بے تم پاگل ہو، اتنے بڑے مولوی پر شک؟ نہیں شک نہیں، بس پوچھ رہا تھا۔ ابا کہتے ہیں ابھی یہ سلسلہ 3 مہینے تک اور چلے گا، پھر شاہ جنات اماں کے بدن سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اگر نہیں نکلے تو؟ نکلیں گے کیسے نہیں نکلیں گے، تو ان کے بھوت۔ اچھا، نکل گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہم نہیں جانتے۔ اماں بتا رہی تھی کہ تمہارے ابا میرے ابا سے سفید کاغذ اور اصیل سفید مرغ مانگنے آئے تھے۔ نور محمد کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ کہیں مولوی صاحب یہ بھوت مجھ پر تو نہیں بھیجنے والے تھے؟ اگر بھیجتے تو تم بھی مولوی صاحب کو بلا لیتے، پھر وہ تمہارے اندر کے جن کو کہیں اور بھیج دیتے۔ لیکن کہاں؟ نور محمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم کہتے کہ نور محمد پر بھیج دیجئے، میں سب سنبھال لیتا، مجھے سب سنبھالنا آتا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی نور محمد کی باتیں ذہن میں گونجتی رہیں، آنکھوں میں شاہ جنات کی خوفناک تصویریں گھوم رہی تھی۔ کیا سچ مچ جنات ہوتے ہیں؟ سایہ؟ اگر سچ مچ پر جنات کا سایہ ہو جاتا تو؟ نور محمد کی بات ایک دم سے یاد آ جاتی۔ پھر مولوی صاحب سے کہہ کر مجھ پر بھیج دیتے، میں سب سنبھال لیتا۔ اندھیرے میں شاہ جنات کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی، ابا کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ ان عورتوں کا تو کام کبھی ختم نہیں ہوتا،
चूल्हे बुझ गए लेकिन बावर्ची खाने से हटने का नाम नहीं लेंगी। अब गंदे बर्तनों को कैसे छोड़ दूं? कमरे में अंदर आती हुई अम्मा की बकबक जारी थी। मरियम के भरोसे रहूं तो सुबह 10 बजे तक आग नहीं सुलगेगी। चूल्हा क्या खाक जलेगा? और बावर्ची खाने में एक नहीं 1000 काम रहते हैं। आप नहीं जानते तो मत बोला कीजिए। अच्छा बाबा, गलती हो गई। अब्बा हर बार अपनी गलती तस्लीम कर लेते थे। छत पर चारपाइयाँ कितार से लग गईं, चादर बिछ गई। वजीफा पढ़ने के बाद अब्बा पलंग पर आकर लेट गए। अम्मा सोने की तैयारियां कर रही थी। सुनते हैं नज़र मोहम्मद की अहलिया की तबीयत बहुत ख़राब है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है इसका यही हशर होता है। अम्मा की आवाज़ से तलखी झांक रही थी। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब खुदा जाने कितने दिन की मेहमान है। जाने दूं? अम्मा तड़प कर उठकर बैठ गई थी। कैसे जाने दूं? मेरे बेटे पर सहर करने चला था कमबख्त। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? अब खुदा जाने किस पर तोड़ कर रहा होगा। इन सफली अमल करने वालों से खुदा दूर रखे। मोहल्ले में कोई एक घर है ऐसा जहां जादू टूना ना होता हो? और फारूक मियाँ को देखिए, इनकी गली से गुजरिए तो पता नहीं कितनी तावीज़ें गंडे पड़े होते हैं। घर से नहूसत बरसती है। 7-7 बेटियां, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। अब यही हाल आपके नज़र मोहम्मद का होने वाला है। बद्दुआ नहीं देते बेगम, ये बद्दुआ नहीं है। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मुझे तरस आता है नज़र मोहम्मद पर। अभी उम्र ही क्या है, बीवी बीमार, बेटा भी छोटा। अब्बा के लफ्ज़ों में मोहब्बत थी। जाने दो, खुदा माफ़ भी कर देता है। ख़ता माफ़ कर दो। गलती हो गई। बीवी की मोहब्बत में जो मौलवी ने बताया वही करता गया बेचारा। अब बेचारा हो गया आपके लिए? रहने दीजिए, मेरे लिए ऐसे लोग कोई बेचारे बेचारे नहीं। अब इतने भी नादान नहीं कि एक सफ़ेद कागज़ या असील मुर्ग मांगने का मतलब ना जानते हों। आपसे तो दोस्ती थी। डाइन भी 14 घर छोड़कर अमल करती है। वो तो आपके दोस्त ठहरे, पुश्तों का याराना ठहरा। बीवी की मोहब्बत में सब भूल गए। बस मेरी जुबान ना खुलवाइए। दोस्त के बेटे की जान लेने पहुंच गए। शर्म भी नहीं आई मरदूद को? उसका कोई भी छोटा बेटा है? बीवी से इतना प्यार था तो बेटे पर तोड़ कर आता। मेरे बेटे पर तोड़ कर आने की क्या जरूरत थी? आसमान में चांदनी छुटकी हुई थी। चारों की अटखेलियां चल रही थी। झलमल करता चांद तारों के दरमियान कभी छुप जाता, कभी बाहर निकल आता। अम्मा देर तक बोलती नहीं। अब्बा खामोश होकर लेट गए। ये मेरी बारी थी। शाह जिन्नात का चेहरा अभी भी आंखों के आगे नाच रहा था। अम्मा? हाँ बेटा। क्या सचमुच जिन्नात होते हैं? हाँ बेटा, होते हैं, कैसे नहीं है। कुरान शरीफ में आया है, आग की मखलूक है, इसलिए कहती हूँ कि हर वक्त पाक साफ रहा करो। जिन्नात को नापाकी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसलिए समझाती हूँ पेशाब करते वक्त पानी ले जाया करो। जिन्नात हमेशा नापाक लोगों पर ही आते हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, बावुज़ू रहते हैं, इन पर जिन भूतों का साया नहीं होता। ये मखलूक अल्लाह के कलाम से डरती है। तुम पाक साफ रहोगे तो बदरूहों से हमेशा महफूज रहोगे। अम्मा को कुछ शक का एहसास हुआ था। बात को दरमियान में रोक कर उन्होंने पूछा, सच बता, तो फिर अपने दोस्त से तो नहीं मिला? नहीं अम्मा, मिला भी नहीं। बुरे लोग हैं, बुरे लोगों के बच्चे भी बुरे होते हैं। कभी भूल कर इनके घर मत जाना। इनके घर के पास से भी कोई फेंकी हुई चीज़ मत उठाना, क्योंकि आजकल इस घर में अमल चल रहा है। ठहर, मैं तुझे फूंक दूं। ये अम्मा की हमेशा की आदत थी। रात सोते वक्त दरूद पढ़कर मेरी बलाएं उतारती। मैं स्कूल जाता तब भी अम्मा दुआ दम करती, फिर मुझे स्कूल भेजती। ऐसे मौके पर अब्बा अगर पास में होते, अब्बा से चुटकी ज़रूर लेते। इधर अम्मा ने मुझे फूंक मारी, इधर अब्बा तन से मुस्कुराए। कभी बताया नहीं आखिर तुम कौन सी दुआ पढ़ती हो? आपको क्यों बताऊं? अम्मी की हमें तन गई थी। आप जो पढ़ते हैं कभी मुझे बताते हैं? अच्छा चलो मत बताओ। अब्बा का छेड़ना जारी रहता। कभी मुझे भी फूंक दिया करो, मैं भी तो आखिर घर से बाहर निकलता हूँ। ये मेरी कोई फिक्र नहीं। हटाइए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह खैर से मैं भी अच्छे घर की बेटी हूँ। नमाज, रोज़ा, दुआ, दरूद तो मुझे बचपन से ज़बानी याद है, लेकिन बाद में नहीं दोहराऊं तो भूल जाने का भी खतरा है। अम्मा की आवाज़ अचानक बुलंद हो गई थी। मुँह मत खुलवाइए, मैं कुछ नहीं भूलती। जब पहली बार डोली चढ़कर यहाँ आई थी तब से लेकर आज तक की सारी बात याद है। बुलंद हवेली, अले खाक बुलंद हवेली, कभी शान रही होगी, अब शान मट्टी में मिल चुकी है। दरो दीवार को दिमक चाट रहे हैं। कभी इस हवेली की छतें देखी हैं? खोखली हो चुकी हैं। बारिश और तूफान में डर लगा रहता है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई दीवार बैठ ना जाए। आपको तो ये भी याद नहीं होगा, आज से पहले कब इस हवेली में चूना गर्दानी या पताई हुई होगी। खुदा कसम खाकर बोलिए, याद है? मैंने तो बरसों में नहीं देखा। और चूना गर्दानी कराएंगे कहाँ से? दीवारें झड़ रही हैं, मेहराबें टूट रही हैं, छत बैठ रही है, और नाम है बुलंद हवेली। और सुन लीजिए, बड़े बोल नहीं बोलती, जरा हवेली के दरवाजे से बाहर निकल कर देखिए। ये मोची अप्पू चच्चू थे जो कल तक आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे।
اب ذرا ان کی ٹھس، ان کی اکڑ، ان کی شان دیکھیے۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بس ساری زندگی حویلی حویلی کرتے رہے، حویلی حویلی چاٹتے رہے۔ اب چاٹنے کے لیے بھی حویلی نہیں بچی۔ محلے کی بنیوں چماروں نے 2 منزلہ 4 منزلہ مکان بنا لیے، ان کے بچے بھی شان سے انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے پرکھے بس جاگیردارانہ نظام پر چلتے رہے، لوگوں پر ظلم کرتے رہے، کہتے تھے خیرات کرتے ہیں۔ اب خیرات کر کے دیکھیے، خیرات کرنے کے لیے بھی بچا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ٹھن ٹھن گوپال رادھا کیا ناچے کیا کھائے۔ شکر منائیے کہ باپ داداؤں نے ایک حویلی دے رکھی ہے۔ یہ حویلی نہ ہوتی تو آج ہمیں لے کر کہاں جاتے آپ؟ اور سن لیجئے، اب باپ پہلے کی طرح جوان نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب باپ سے محنت نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوچئے، مالگزاری بند ہو چکی ہے، زمینیں بہت کم بچی ہیں۔ کبھی بیٹے کے مستقبل کو لے کر سوچا ہے؟ یا یہ بھی مجھے سوچنا ہوگا؟ بلند حویلی اللہ تیری شان نرالی۔ بچپن سے یہ محاورہ سنتی آئی تھی کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے۔ اماں زور زور سے بولتی ہوئی ہنستی ہیں، اور آپ جیسوں کو حویلی نہ دے، سب لٹا دیا، اور اب لٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ابا کے زوردار خراٹے گونج رہے تھے۔ اماں نے رک کر ابا کے خراٹوں کو محسوس کیا۔ دل کی بھڑاس نکل چکی تھی، اب وہ مطمئن تھی۔ اب انہیں اچھی نیند آئے گی۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے اچڑ چکی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے محسوس کیا میں ایک کیڑے میں بدل گیا ہوں، ٹھیک ویسے ہی جیسے میٹامارفوسس کے اس کردار نے خود کو محسوس کیا تھا۔ آسمان پر جھل مل کرتے تاروں کی روشنی میں چھت پر چرپائیوں پر لیٹا ہوا عبد الرحمن کاردار گم ہے، اور اس کی جگہ ایک بدنما کیکڑے نے لے لی ہے۔ میں خود کو ہلا ڈالا کر دیکھ رہا تھا، مگر یہ کیا، میں جیسے بستر سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اماں آنکھیں موند کر سو گئی تھی، ابا کے خراٹے بج رہے تھے، آسمان پر بدلیاں چھا گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود تاروں کا رقص جاری تھا، اور یہاں بستر پر ایک بدنما کیکڑا آ گیا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں اپنے بچپن کے بے حد حسین دنوں کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں۔ جیسا کہ عام طور پر بڑے ہو جانے کے بعد لوگ اپنے بچپن کو لے کر شیخیاں بگاڑتے ہیں، میں ایسی کوئی شیخی بگاڑنے کے قابل بھی نہیں ہوں، کیونکہ جس دنیا کا ذکر میں نے پچھلے صفوں میں آپ سے کیا تھا، وہاں خوشی اور سکون کے لیے شاید بہت کم جگہ بچی تھی، اس لیے کہ تبدیلیوں کی آندھی بہت تیز تھی۔ پرانے پتے درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اور ان کی جگہ نئے سبز پتے پیدا ہو رہے تھے۔ اماں اور ابا کی گفتگو سے نکلے الفاظ اب پہچاننے لگا تھا، اور مجھے کہنا چاہیے میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگا تھا۔ جی ہاں، غیر محفوظ۔ میرے اندر کا شاعر بے حد خاموشی سے سامنے آ رہا تھا، مگر اس فنکار پر گھر کی موجودہ فضا حاوی تھی۔ گھر کی اداسی، خاموشی، بلند حویلی میں پھیلا ہوا سناٹا۔ میں اکثر سوچتا تھا اماں اتنی چڑچڑی کیوں ہے؟ مریم بوا سے لے کر ابا تک کی ہر بات انہیں ناگوار کیوں گزرتی ہے؟ مگر اب میں ان تمام باتوں کا تجزیہ بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، اور یہ کہانی اسی جاگیردارانہ نظام سے وابستہ ہے جس نظام میں اماں پہلی بار دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک کے دنوں کا تجزیہ کوئی مشکل کام نہیں کہ اماں نے کس طرح اپنے آپ کو اس گھر کے لیے قربان کر دیا تھا، ایک ایسے گھر کے لیے جسے گہن لگ چکا تھا۔ اور اماں حویلی سے وابستہ ان تمام لوگوں سے واقف تھیں جن کے اوقات اس نظام میں محض چوسی ہوئی ہڈی سے زیادہ نہیں تھی، جن کے پاس خالی اور بیکار وقتوں کا خزانہ تھا، جن کے پاس کوئی خواب نہیں تھے، صرف ماضی کی کہانیاں تھیں۔ پدرم، سلطان بودھ اور اماں کی شکایت بیجا نہیں تھی کہ یہ لوگ اب بھی خود کو اسی نوابی عہد کا ایک حصہ تسلیم کرتے تھے، اور اسی لیے اماں کے اندر ابا کو لے کر شاید اتنی شکایتیں جمع ہو گئی تھی جن کا حساب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابا اس سچ سے واقف تھے، مگر مجبور، کیونکہ فیوڈل سسٹم نے ابا کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ سچ بدل گیا تھا، لوگ بدل گئے تھے، اور بقول ابا بڑے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، اور چھوٹے بڑے۔ ہم ایک جنگ سے نکل کر دوسری جنگ کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے ایک تہذیب سے نکل کر دوسری تہذیب کی طرف۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اسی درمیان ایک ایسا واقعہ اس حویلی میں پیش آیا جس کا ذکر اب یہاں ضروری ہو گیا ہے۔ بہت ممکن ہے اس واقعے نے ابا کو کچھ دیر کے لیے ذہنی تقویت دی ہو، مگر اماں کا پارا گرم تھا۔ میرے لیے سب کچھ کسی طلسمی کہانی کی طرح تھا، یعنی ایک ایسی حقیقت جسے ابھی سمجھنے سے میرا معصوم ذہن قاصر تھا۔ ایک صبح دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے مولوی محفوظ کھڑے تھے، خشخشی داڑھی، آنکھوں میں سرما، سفید کرتا پاجامہ اور کندھے پر طے کی ہوئی گندمی رنگ کی شال لپیٹے۔ ابا کے پیچھے پیچھے میں بھی تھا۔
السلام علیکم۔ ابا نے سلام کیا مگر اس سلام میں گرم جوشی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام۔ مولوی محفوظ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے وسیع بھائی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، تشریف لائیے۔ ٹھہریے۔ مولوی محفوظ کے قدم آگے نہیں بڑھے، وہیں رکے رہے۔ آنکھیں بند تھیں، آہستہ آہستہ ہونٹوں سے کچھ بدبدا رہے تھے۔ پھر آنکھیں کھول لیں۔ اب ان آنکھوں کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ سب اللہ کی مصلحت، کہتے ہیں نا اللہ کی مصلحت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور اس کی مصلحت نہ ہوتی تو میرے قدم خود بخود آپ کے گھر کی جانب نہیں اٹھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی ادائیگی ذرا زور سے کی گئی۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے۔ وسیع بھائی آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، مگر میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ صرف ایک بے رونق ویران ہوتی بلند حویلی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ میں اس حویلی میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اپنی خشخشی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زور سے چیخے، سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی۔ میری آنکھیں اس مکالمے پر حیران تھیں۔ ابا کی پتلیوں میں الجھن کے آثار دیکھے جا سکتے تھے، مگر آپ نے آخر میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ اب تو نہ ہاتھی ہے نہ ہاتھی پالنے والے، بس بلند حویلی، نام کی حویلی ہے، نام ہی بلند ہے، ورنہ کہیں کوئی بلندی باقی نہیں بچی۔ ایسا آپ مانتے ہیں نا، مانیے، آپ کو ماننے کا حق ہے، مگر ڈیسٹنی کو تو مانتے ہیں نا آپ، تقدیر۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان نرالی۔ آپ کچھ سوچتے ہیں، تقدیر کچھ اور سوچتی ہے۔ آپ ایک مہرہ چلتے ہیں، تقدیر اس مہرے کو الٹ دیتی ہے۔ آپ پیچھے جاتے ہیں اور اچانک تقدیر آپ کو آگے لے جاتی ہے۔ تقدیر سے کب کوئی جیت سکا ہے بھائی؟ تقدیر؟ مولوی محفوظ کے چہرے کی مسکراہٹ مزید پراسرار ہو گئی تھی۔ ہاں تقدیر، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ تقدیر آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی، بلکہ ایک نیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ مزہ تب ہے جب آپ خود کو اس کھیل کا حصہ بنائیں۔ میری مانیے تو خود کو تقدیر کے سپرد کر دیجئے اور کھیل کا مزہ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ابا کچھ حیران سے تھے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ ارے اتنی دیر سے باتیں کیے جا رہے ہو، آپ کے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھیں گے وسیع بھائی؟ ہم اتنے غیر ہو گئے، مانتا ہوں آپ کو مجھ سے شکایت پیدا ہو گئی ہے، آج آپ کی یہ شکایت بھی دور کرنے آیا ہوں۔ آئیے اندر آئیے۔ ابا نے دروازے سے آواز لگائی، پردہ کر لیجئے۔ یہ عام دستور تھا، کیونکہ مردانہ کمرہ صحن سے ہو کر جاتا تھا، جہاں عام طور پر مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ گھر میں کوئی مہمان تشریف لاتا تو سب سے پہلے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا جاتا۔ پردہ کر لیجئے کی آواز کے 2 سیکنڈ بعد ہی مولوی محفوظ اندر کی طرف بڑھے۔ مین دروازے پر بڑا سا پردہ لٹکتا تھا۔ صحن کے دائیں طرف مردانہ کمرہ یا ڈرائنگ روم تھا، لیکن صحن میں آتے ہی مولوی محفوظ کے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ ٹھہریے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دعا پڑی، پھونک ماری، پھر ابا سے گویا ہوئے، عورتوں کو ابھی اس طرف آنے سے منع کیجیے اور ممکن ہو تو یہاں 2 کرسیاں منگا دیجیے۔ یہاں؟ ہاں بھائی، سبحان اللہ۔ مولوی محفوظ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے، اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے محفوظ بھائی۔ 2 کرسیوں کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی منگوائیے، اور ہاں میری یہ بات گرہ میں مان لیجیے کہ بلند حویلی کی تقدیر سنورنے جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس پار دروازے سے لگی اماں کی آنکھوں میں فکر کے آثار تھے۔ اماں مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی تھی، لیکن میں اس دلچسپ گفتگو کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کچھ دیر ہاتھ ہلانے کے بعد اماں دروازے سے ہٹ گئی تھیں۔ اماں کی بے جان پتلیوں میں حیرانی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ پہیلیاں مت بجھائیے مولوی صاحب، صاف صاف بتائیے۔ مولوی صاحب نے پلٹ کر ابا کی آنکھوں میں جھانکا۔ پہلے آپ کی شکایت دور کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو مجھ سے ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، آخر آپ کے خاندان سے، پشتوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، لیکن نظر محمد کی حماقت کی سزا مجھے کیوں ملے؟ کیونکہ آپ نے اسے میرے پاس بھیجا؟ قطعی نہیں۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ معاف کرے۔ انہوں نے اپنے پچکے ہوئے گالوں پر تھپڑ مارا۔ آپ کی ناراضی بجا ہے، لیکن جب میں نے ایسے کیا ہی نہیں تو بھلا میں کیوں قصوروار؟ میں آپ کو ساری کہانی سمجھاتا ہوں۔ صحن میں کرسیاں لگ گئی تھیں، چائے اور نمکین کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹول بھی آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مریم بوا نے آواز لگائی، بوا چائے لے جاؤ۔ مریم بوا مجھے بوا بولتی ہیں۔ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر میں دوبارہ واپس آ گیا۔ مولوی محفوظ نے چائے اٹھا لی، میری طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ بڑا ہونہار بچہ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نمکین اور مٹھائی میں نے اسٹول پر سجا دی۔ مولوی صاحب نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ آپ تو جانتے ہیں کوٹھی میں جنوں کا سایہ ہے۔ میں نے نظر محمد کو شادی سے پہلے بھی صلاح دی تھی، جان کی امان چاہتے ہو تو کوٹھی کرائے پر اٹھا دو اور کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، مگر میری بات کون سنتا ہے؟ سو دیکھیے بھگت رہے ہیں۔ ایک رات شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بیوی پاخانہ سے نکلی تو شاہ جنات سوار ہو گیا۔ اس کے قبضے میں پورے 3000 جنات ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں جنات ایسے تھوڑے ہی بھاگتے ہیں۔
جہاں مسکن بنا لیتے ہیں وہاں سے انہیں نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ تو جانتے ہیں شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے ہر ممکن تبدیل کر رہے ہیں، اور اسی تدبیر میں سے ایک تھا وہ سفید کاغذ اور سفید ملک۔ ہاں، مجھے عمل کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، لیکن کیا اس کے لیے صرف یہ میرا خاندان ملا تھا آپ کو؟ ابا کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔